اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 11۔ لیسن نمبر 11 میں آج ہم پڑھیں گے فیوچر پرفیکٹ ٹینس۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کو اردو میں کہا جاتا ہے فعل مستقبل مکمل زمانہ۔ فعل مستقبل مکمل زمانہ، فیوچر پرفیکٹ ٹینس۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں ہم پہلے پڑھیں گے آئیڈینٹیفیکیشن۔ آئیڈینٹیفیکیشن پہچان کو کہتے ہیں کہ ہم اس ٹینس کی پہچان کس طریقے سے کریں گے۔ ہیلپنگ وربس سیکھیں گے، امدادی فعل، اس میں کون سے امدادی فعل استعمال ہوں گے۔ فارم آف وربس کے بارے میں پڑھیں گے، کام کی صورت اس کو اردو میں کہا جاتا ہے۔ اسٹرکچر اور فارمولا، بنانے کا طریقہ کار کیسے ہوگا۔ نیگیٹو اینڈ انٹراگیٹو سینٹینسز، نفی اور سوالیہ جملوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آئیڈینٹیفیکیشن پہچان۔ اردو پہچان، اردو فقرات کے آخر میں چکا ہوگا، چکی ہوگی، چکے ہوں گے وغیرہ آتا ہے۔ ہیلپنگ وربس، ہیلپنگ وربس امدادی فعل کو کہتے ہیں۔ اس ٹینس میں ہیلپنگ وربس will have and shall have یہ یوز ہوں گے۔ is used in future perfect tense۔ will have اور shall have use after subject and all pronouns he, she, it, they, you, we, I۔ will have shall have کا استعمال فاعل اور اسم ضمیر کے بعد کیا جاتا ہے۔ فاعل سبجیکٹ کو کہتے ہیں اور پروناؤنز جو ہے وہ اس میں ضمیر ہیں۔ اس میں ضمیر یہ بریکٹ میں لکھے ہوئے ہیں، ہی، شی، اٹ، دے، یو، وی، آئی، یہ سارے اس میں ضمیر ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، احمد will have written a story۔ احمد کہانی لکھ چکا ہوگا۔ We shall have used the computer۔ ہم کمپیوٹر استعمال کر چکے ہوں گے۔ فارم آف ورب، تھرڈ فارم آف ورب is used in future perfect tense۔ For example, written, play, caught, bought, changed, etc۔ فعل مستقبل مکمل زمانہ میں فعل کی تیسری صورت استعمال ہوتی ہے۔ اسٹرکچر اور فارمولا، بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے ہم یوز کریں گے سبجیکٹ، پھر will have یا shall have پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ کا استعمال ہوگا۔ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ فاعل یعنی کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور وربز اردو میں فعل کہا جاتا ہے، کام کو کہتے ہیں، فعل کار کو کہتے ہیں یعنی جو کام کیا جائے، مثلا کھیلنا، دوڑنا، بھاگنا، پکانا وغیرہ۔ آبجیکٹ کو اردو میں کہا جاتا ہے مفعول، یعنی وہ اشیاء جس پر کام ہو یا کام کے دوران استعمال ہو رہی ہوں۔ میکنگ سینٹینسز، جملے بنانا۔ سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ They will have eaten apples۔ وہ سیب کھا چکے ہوں گے۔ You will have drunk juice۔ تم جوس پی چکے ہوگے۔ I shall have played hockey۔ میں ہاکی کھیل چکا ہوں گا۔ We shall have gone to پشاور۔ ہم پشاور جا چکے ہوں گے۔ اسلم will have bought a computer۔ اسلم کمپیوٹر خرید چکا ہوگا۔ نیگیٹو سینٹینسز، نفی جملے۔ نفی جملوں میں will not اور shall not کا استعمال کیا جائے گا۔ Using after subject and all pronouns he, she, it, they, you, we, I, etc۔
will not and shall not کا استعمال فاعل اور اسم ضمیر کے بعد کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اسلم will not have used the computer. اسلم کمپیوٹر استعمال نہیں کر چکا ہوگا. We shall not have accepted the application. ہم درخواست منظور نہیں کر چکے ہوں گے. انٹروگیٹو سینٹینسز سوالیہ جملے. سوالیہ جملوں میں will اور shall کا استعمال جملے کے شروع میں کیا جائے گا یعنی سبجیکٹ سے پہلے. Will and shall using before the subject and all pronouns he, she, it, if, you, they, we, etc. and using question mark in the end of sentences. will اور shall کا استعمال جملے کے شروع میں فاعل سے پہلے کیا جاتا ہے اور جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر will اسلم have used the computer. کیا اسلم کمپیوٹر استعمال کر چکا ہوگا, یا اس کا ترجمہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کیا اسلم نے کمپیوٹر استعمال کر لیا ہوگا. تھینک یو دوستو, شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.